وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر. میری دینی بہنوں، ہم نے آج سے پہلے 2 دروس نماز کے بارے میں سنے ہیں، جو کہ اسلام کا دوسرا رکن اور نہایت ہی اہم رکن ہے۔ سب سے پہلے تو دیکھیے، بے شک تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے۔ ہم اسی کی حمد و ثنا کرتے ہیں اور اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اس کی مغفرت کے طلبگار ہیں۔ ہم اپنے نفسوں کے شر اور اپنے اعمال کی برائیوں پر پناہ مانگتے ہیں۔ جسے اللہ رب العالمین ہدایت دے، اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ گمراہ کر دے، اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ اور اس کے بعد میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے سچے رسول ہیں، اور درود و سلام ہو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بے شک تمام باتوں سے سچی بات اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور تمام طریقوں سے بہترین طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اور تمام کاموں سے بدترین کام وہ ہے جو اللہ کے دین میں اپنی طرف سے نکالے جائیں، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کا انجام آخرکار جہنم کی آگ ہی ہے۔ میری دینی بہنوں، ہم نے نماز کی فرضیت اور اہمیت کے بارے میں جانا تھا کہ ان کا علم حاصل کرنا، یعنی نماز کے بارے میں وضو غسل ہر مسلمان پر لازم اور فرض ہے، اور اس علم کا سیکھنا نفل عبادت سے افضل ہے۔ اگر آج ہم یہ علم حاصل کر رہے ہیں تو گویا ہم نفل روزہ نماز جیسی عبادت کا ثواب حاصل کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میری دینی بہنوں، ہم نے یہ بھی جانا تھا کہ نماز کب فرض ہوئی تھی۔ نماز معراج کی رات یعنی شب معراج میں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آسمانوں کے اوپر نماز کا تحفہ دیا۔ 50 نمازیں آپ کی امت پر فرض کی گئی تھی، جس میں تخفیف اور آسانی کے بعد 5 نمازیں بنا دی گئی، لیکن اللہ رب العالمین کا ہم پر یہ احسان ہے کہ اگر ہم 5 نمازیں پڑھ لیں تو 50 نمازوں کا ثواب اللہ رب العالمین ہمیں دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایسے ہی ہم نے نمازوں کی کئی خصوصیات کو جانا تھا کہ نماز ایک کافر اور ایک مسلمان میں فرق کرنے والی ہے۔ جو نماز نہیں پڑھتا وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اللہ کے نبی کی آخری وصیت ہے جب آپ کی زبان پر حرکت باقی تھی، جب آپ اپنی زبان سے کچھ الفاظ ادا کرنے کی آپ میں سکت تھی، آپ میں طاقت تھی، تو تبھی بھی آپ یہی فرما رہے تھے کہ الصلاۃ الصلاۃ، یعنی نماز نماز۔ تو میری دینی بہنوں، نماز کی اہمیت ہمیں معلوم ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے قیامت کے روز سب سے پہلے عبادتوں میں نماز کا حساب لیا جائے گا۔ اگر ہماری نمازیں اچھی نکل آئی تو باقی ہمارے دوسرے اعمال بھی انشاءاللہ اچھے نکل آئیں گے۔ اگر ہماری نمازیں ہی ناقص نامکمل رہ جائیں گی تو دوسرے اعمال کا بھی حساب اسی طریقے سے ہوگا۔ تو دیکھیے میری دینی بہنوں، ہم نے وضو اور غسل کے بارے میں جانا تھا، اور اسی طریقے سے نمازوں کی شروط کے بارے میں جانا تھا، اور ہم نماز کا طریقہ معلوم کر رہے تھے۔ نماز کا طریقہ ہمارا تھوڑا ادھورا رہ گیا تھا۔ تو دیکھیے میری عزیز پیاری دینی بہنوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو نماز ادا کرنے کا طریقہ سکھایا، صحابیات کو نماز ادا کرنے کا طریقہ سکھایا، اور انہیں حکم دیا: صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ میری دینی بہنوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرض نمازوں کی، جیسا میں ایک مثال کے طور پر بتا رہی ہوں، فرض نمازوں کی تعداد بتا دی کہ یعنی ظہر کی 4 رکعت فرض نماز ہے، تو کیا ہم 5 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں۔ ہمارے ذہن میں یہ بھی سوال آتا ہے، ارے نماز پڑھنا تو ثواب کا ہی کام ہے نا، تو میں 5 رکعتیں پڑھ لیتی ہوں، فرض پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ یہ دین میں نیا کام نکالنا ہوا۔ اگر دین میں کوئی نیا کام نکالے گا تو وہ بدعت ہوگا، یعنی گمراہی کی طرف چلا جائے گا، اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ قیامت کے روز اسے حوض کوثر کا پانی نصیب نہیں ہوگا، اور انہیں کیا حکم دیا جائے گا کہ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالو۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا طریقہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں تھا۔ اسی لیے ہمیں آج ضروری ہے کہ ہم جو بھی دینی عمل کرتے ہوں، سب سے پہلے جانیں اور دیکھیں کہ وہ کیا قرآن و سنت کے مطابق ہے، کیا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ سکھایا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو
بیت الخلاء جانے کے بھی طریقے بتا دیے کہ ہم جب واش روم جائیں تو لیفٹ پیر پہلے ڈالیں، اسی طریقے سے دعا کا اہتمام کرتے ہوئے اندر جائیں، پھر ہم کس طریقے سے اپنی طہارت لیں۔ یہ جو اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں ہم کو سکھا کر گئے ہیں، تو کیا وہ اتنی بڑی چیزوں میں غافل ہو سکتے ہیں؟ استغفر اللہ، بالکل بھی نہیں۔ تو اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو بھی عمل کریں، ہمارے عمل کو تول لے کے کیا وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے؟ کیونکہ عام باتوں میں ہی کہا جاتا ہے نا کہ تم جب کوئی بھی لفظ ادا کرو تو پہلے تولو اور پھر بولو۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں ہم کیا ہے خیال رکھتے ہیں، تو جب یہ بڑی چیزیں ہیں، عبادتوں کی بات آتی ہے، تو ہمیں غفلت نہیں برتنی چاہیے، بلکہ سچا اور پکا مسلمان ہونے کی دلیل تو یہی ہے کہ ہم قرآن و سنت کو فالو کریں۔ اب دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ اب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نماز کا طریقہ جو کہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، پیش خدمت ہے۔ سب سے پہلے تو ہمیں قبلہ رخ ہونا ہے۔ نماز ہی کے لیے کیا ضروری ہے کہ وہ قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑا ہو، یعنی پہلے تو ہم وضو بنا لیں، پھر اس کے بعد قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو، اور اس کے بعد دوران نماز ہماری آنکھیں کھلی رہنا چاہیے، آنکھیں بند نہیں، اور نظر کہاں رہنا ہے؟ ہماری سجدے کی جگہ پر رکھنا ہے، چاہے ہم رکوع میں جاؤ یا ہم تکبیر تحریمہ کرتے ہوئے ہاتھ باندھے اور نماز کے لیے ٹھہرے، تبھی بھی ہماری نظر کہاں ہونی چاہیے؟ جہاں ہم سجدہ کرتے ہو، ٹھیک ہے، جہاں ہم سجدے کے لیے اپنا منہ رکھ رہے ہوں وہاں نظر ہونی چاہیے۔ دوسرا کیا ہے؟ نیت کرنا، دل میں نیت کریں کہ وہ کون سی نماز اور کتنی رکعت پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، کتنی رکعت پڑھنا چاہتا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہے، اور زبان سے نیت ادا کرنا کہ اتنی رکعت فرض نماز اللہ تعالیٰ کے لیے فلاں کے پیچھے منہ قبلہ رخ کر کے پڑھ رہی ہوں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کسی بھی صحابی سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ نیت تو کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام ہے، ہم دل میں یہ بات رکھ لینا بس کافی ہے، زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے، لہٰذا اس سے بچنا چاہیے۔ اور نیت کرنا ہمیں اسی لیے کہا گیا کیونکہ ہم جو بھی کام کرو، اگر اس کا پہلے سے ہی ہمارے دماغ میں کوئی نقشہ بنا ہوا نہ ہو یا اس کا ارادہ نہ ہو، تو پھر وہ ایک تو صحیح بھی نہیں ہوتا ہے، اور دوسرا ہم اسے غفلت کے طور پہ کر دیتے ہیں، یعنی ہم سوچتے ہی نہیں، اچانک حادثہ پیش آتا ہے، اچانک وہ چیز ہم کر گزرتے ہیں، تو وہ اچھی بھی ہوتی ہے یا بری بھی ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر فرض کام سے پہلے ہمیں نیت کرنے کا حکم دیا، تاکہ بندہ جو بھی عمل کر رہا ہو اسے معلوم ہو کہ وہ کیا عمل کر رہا ہو۔ پھر ہم نیت کر لیتے ہیں، اس کے بعد تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو کندھوں یا کانوں تک اٹھانا چاہیے، پھر اس کے بعد سینے پر ہاتھ باندھنا ہے، سینے پر ہاتھ باندھنے کے بعد میں دعا استفتاح پڑھنا ہے، یعنی نمازی سینے پر ہاتھ باندھے اور سب سے پہلے یہ پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم باعد بینی و بین خطایای کما باعدت بین المشرق والمغرب، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد۔ یہ دعا جس کو بھی یاد ہے وہ یہ دعا پڑھے، یا یہ دعا جسے بھی یاد نہ ہو وہ یہ بھی پڑھ سکتا ہے، جیسا ہم میں سے اکثریت یہ دعا پڑھتی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ سبحانک اللہم سے شروع کریں، بعض لوگ کیا ہے اس کی ہیڈنگ یعنی ثنا جو ہے نا اس کی ہیڈنگ وہاں سے ہی پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، ثنا سبحانک اللہم و بحمدک نہیں، صرف سبحانک اللہم، ٹھیک ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد ولا الہ غیرک تعوذ پڑھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پھر تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر اس کے بعد سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرے، کیونکہ یہ نماز کا رکن ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو نماز میں سورہ فاتحہ نہ پڑھے اس کی نماز نہیں ہوتی، اسی لیے سورہ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد میں آمین کہنا، یعنی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جب ہم کہتے ہیں اس کے بعد آمین کہنا سورہ فاتحہ کے اختتام پر۔ اگر کوئی جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہو اور وہ آمین کہے، اگر اور اس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے، تو جو بھی سورہ فاتحہ میں دعاؤں کے کلمات ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ وہ قبول کریں گے اس کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جانے پر۔ تو اسی لیے یہ بات سب کو بتانا چاہیے، جو ہمارے گھر کے مرد حضرات بھی مسجد کو جاتے ہیں نا اور الحمدللہ کہتے بھی ہوں گے آمین، بس اس کی فضیلت بتا دیں، اگر ان کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے تو انہیں کیا ثواب ملتا ہے۔ اسی طریقے سے پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں اور بسم اللہ الرحمن الرحیم
کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لیتے ہیں نا، پھر اس کے بعد ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کوئی بھی دوسری سورت پڑھے جو ہم کو یاد ہو، یا کوئی بھی ہم قرآن کا حصہ پڑھنا چاہ رہے ہوں تو پڑھے، لیکن 3 آیات سے کم نہیں پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ 3 آیات سے زیادہ پڑھے لیکن 3 آیات سے کم نہیں پڑھے۔ پھر اس کے بعد رکوع کرے، قراءت سے فارغ ہو کر اللہ اکبر کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر تک اٹھائے، پھر یا کاندھوں کے برابر یا کانوں کی لوہوں کے برابر، پھر رکوع میں چلے جائیں ہم۔ پھر رکوع میں دونوں ہاتھ گھٹنوں پر اس طرح رکھے جیسا کہ گھٹنوں کو پکڑ کر رکھا ہو، اپنے بازوؤں کو پہلوؤں سے الگ رکھے اور اس طرح سیدھا رکھے ہماری کمر کو کہ اگر اس پر پانی بھی ڈالا جائے تو اس پر ٹھہر جائے، اور سر کو کمر کے برابر رکھے، نہ بہت نیچے جھکائیں اور نہ اوپر اٹھائیں، اور نظر سجدے کی جگہ پر رکھے، ٹھیک ہے؟ جس کا بھی رکوع صحیح نہ ہو وہ صحیح کر لے۔ اس بات کو سن کر ہماری پیٹھ کیسا ہونا چاہیے؟ لیول ہونا چاہیے کہ اگر اس پر پانی بھی ڈالے تو ٹھہر جائے۔ بہت سارے لوگ صحیح نہیں جھکتے رکوع میں، اور اپنے ہاتھوں کو کس طریقے سے پکڑنا ہے؟ گھٹنے کو کہ گھچ کے پکڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ گھٹنوں کو ٹائٹ پکڑنا ہے اپنے دونوں اپنے ہاتھوں کو۔ پھر اپنے ہاتھوں اور کیا ہے ہمارے بازوؤں اور پہلوؤں کے درمیان تھوڑی اسپیس رکھنا چاہیے ہم کو۔ پھر ہمارے سر جو ہے نا اس کو برابر رکھنا ہے، نیچے بھی زیادہ نہیں جھک جانا سر، اور نہ ہی زیادہ اوپر رہ جانا، ٹھیک ہے؟ اور نظر کہاں رہنا؟ سجدے کی جگہ پر رہنا۔ اور اگر کسی کو پرابلم ہو کمر کی یا کسی بھی چیز کی اور وہ پراپر جھک نہ رہا ہو، اس کی کمر سیدھی نہیں ہو رہی ہو، کسی کو بیماری ہو، تو اس بنا پر وہ جتنا اسے جھکنا آتا اتنا جھکے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم جو اچھے خاصے لوگ ہیں وہ اپنا رکوع صحیح کر لیں، اپنی کمر برابر رکھیں۔ پھر اس کے بعد رکوع کی تسبیحات پڑھے اطمینان کے ساتھ، کم از کم 3 مرتبہ، ٹھیک ہے؟ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھے، زیادہ سے زیادہ 7 مرتبہ ہم پڑھ سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد رکوع سے اٹھتے وقت کہے سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھ پہ سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے دونوں ہاتھ کندھوں کے برابر تک اٹھائے، جس طرح رکوع جاتے وقت اٹھائے تھے ہم نے۔ پھر قوما کی دعا پڑھے، یعنی رکوع کے بعد بالکل سیدھے کھڑے ہو کر یہ دعا پڑھے۔ کیا کرتے ہم لوگ کہ رکوع کے بعد ہم جب ٹھہرتے ہیں نا فوراً سجدے میں چلے جاتے، ٹھہرتے بھی نہیں، بعض جنے رکوع سے ہی ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں، استغفر اللہ، بہت بری بات ہے یہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایسے شخص کی نماز منہ پر لپیٹ کر مار دی جاتی ہے جو کوے کی طرح ٹھونگے مار کر پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوے کی طرح ٹھونگے مارتا ہے، جس طرح مرغیاں کوے یعنی کوئی چیز چگتی اڑ جاتی ہے، اسی طریقے سے کیا ہے ایسا کرنے والے کی نماز لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے۔ تو کیا نمازیں قبول ہو رہی ہے ہماری؟ اس چیز کو غور کرے۔ رکوع سے اٹھے، اس کے بعد برابر ٹھہرے، ہم قوما کہتے ہیں اسے، ایک رکن ہمارا چھوٹ جا رہا ہے پھر، تو اسی لیے جلد بازی کی نماز بالکل نہیں پڑھنا ہے ہمیں۔ قوما کرے، پھر ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یہ دعا پڑھے، ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد قوما کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے کے لیے چلے جائے۔ اب ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، بس اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے۔ ہاتھ کب اٹھانا ہے ہم کو؟ نماز شروع کرتے وقت جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر اس کے بعد رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھنے کے بعد، بس۔ پھر سجدے کے لیے جھکیں اور زمین پر پہلے ہاتھ رکھیں اور بعد میں گھٹنے، ٹھیک ہے؟ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو پہلے ہمیں ہاتھ رکھنا ہے اور اس کے بعد ہمارے گھٹنوں کو رکھنا ہے، اور 7 اعضاء پر سجدہ کرے، یعنی سجدے میں یہ چیزیں لگنی چاہیے، ناک اور پیشانی، دونوں ہاتھ، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں زمین کو چھوئیں، ٹھیک ہے؟ سجدہ 7 اعضاء پر ہوتا ہے، اور ہاتھوں کی انگلیاں کھلی اور ساتھ ملی ہوئی ہو، اور بازو پہلوؤں سے اور پیٹ رانوں سے الگ ہو، پیٹ ہماری اپنی رانوں سے الگ ہونا چاہیے، پاؤں کی ایڑیاں ملی ہوئی ہو اور انگلیاں قبلہ رخ ہو، اور نہایت اطمینان کے ساتھ سجدہ کیا جائے، ٹھیک ہے؟ پیٹ ہماری رانوں سے الگ ہونے کا مسئلہ یہ بیان کیا ہے کہ اگر ہم نماز پڑھتے ہیں تو سکون سے نماز پڑھتے ہیں، تو کوئی بچہ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ، یا پھر کوئی بھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مثال دی ہے کہ تم اپنی سجدے جب سجدہ کرو تو اپنی پیٹ اور رانوں کو اس طریقے سے الگ کرو کہ ایک چھوٹا بکری کا بچہ اس کے درمیان سے گزر جائے، ٹھیک ہے؟ کوئی کھیلتے کھیلتے وہاں سے جانا چاہ رہا ہو یا کچھ چھوٹا بچہ، کوئی بھی چیز، تو اس درمیان سے آسانی سے چلے جائے، اس طریقے سے ہم سجدہ کریں گے تو ہمارا سجدہ صحیح طریقے سے ادا ہوگا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ صحابہ اور صحابیات دونوں کو بھی ایسے ہی درس دیا ہے۔ پھر دیکھیے، قبلہ رخ ہو اور نہایت اطمینان کے ساتھ سجدہ کیا جائے۔ سجدے کی دعائیں کم از کم 3 مرتبہ پڑھیں، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ، اور زیادہ سے زیادہ ہم 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور 2 سجدوں کے درمیان
یعنی ایک سجدہ جب ہم کرتے ہیں پھر اٹھتے ہیں اللہ اکبر کہہ کر، تو اپنے بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر سیدھے بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے؟ لیفٹ پیر کو بچھانا ہے، اس کے اوپر بیٹھنا ہے، اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھنا ہے، اس طرح کھڑا رکھنا ہے کہ ہماری انگلیاں قبلہ رخ ہو، اور دونوں ہاتھ گھٹنوں کے قریب اپنی رانوں پر رکھے، اور یہ دعا پڑھے، اللہم اغفر لی ورحمنی واہدنی واجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی۔ جسے یہ دعا یاد نہیں ہے وہ صرف اتنا بھی الفاظ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی تین مرتبہ 3 ٹائمز کہہ سکتا ہے۔ 2 سجدوں کے درمیان کیا کہہ سکتا ہے؟ رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد دوسرا سجدہ، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر دوسرا سجدہ کرے جیسا پہلے کیا تھا۔ پھر جلسہ استراحت، یعنی دوسرے سجدے کے بعد دوسری رکعت کے لیے فوراً کھڑے ہونے سے پہلے سیدھا بیٹھ جانا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اسے جلسہ استراحت کہتے ہیں۔ سیدھے بیٹھ کر ہاتھوں پر وزن دے کر اس طرح اٹھے کہ پہلے گھٹنے زمین سے اوپر اٹھائیں اور بعد میں ہاتھ، ٹھیک ہے؟ دوسرا سجدہ کرتے ہی ہم فوراً رکعت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو ہمارا ایک رکن کیا ہے؟ مس ہو رہا ہے یہاں، کیا؟ جلسہ استراحت۔ کہاں ہم غلطی کرتے ہیں؟ ایک تو قوما میں، یعنی رکوع سے اٹھنے کے بعد ہم ٹھہرتے نہیں برابر، فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور دوسرا سجدہ کرنے کے بعد فوراً اٹھ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ نہیں، رکوع سے اٹھنے کے بعد بھی تھوڑی دیر ہمیں ٹہرنا ہے، اور اسی طریقے سے دوسرا سجدہ ہونے کے بعد بھی ہمیں تھوڑی دیر بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھنا ہے۔ پہلے کیا ہے؟ ہاتھوں پر وزن دے کر گھٹنے اٹھانے، پھر ہم اٹھنا ہے۔ اب دیکھیے دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو کر سینے پر ہاتھ باندھ لے، ٹھیک ہے؟ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے، سینے پہ ہاتھ باندھ لینا، ڈائریکٹ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہوئے سینے پر ہاتھ باندھ لے، اور سورہ فاتحہ سے قراءت شروع کرے۔ باقی رکعت پہلی رکعت ہی کی طرح مکمل کریں، یعنی پہلی رکعت ہم کس طرح کرے تھے سیم اسی طریقے سے مکمل کر دیں۔ پھر اس کے بعد درمیانہ تشہد، یعنی 2 رکعت سے زائد نماز میں دوسری رکعت کے بعد تشہد کرنا واجب ہے، سوائے نماز وتر کے، کیونکہ 3 رکعت وتروں میں 2 رکعت کے بعد تشہد کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ہم کو وتر کی نماز اور مغرب کی نماز میں فرق کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم فرق رکھو۔ کس طریقے سے فرق رکھو؟ وہ بھی 3 رکعت کی ہوتی ہے نا مغرب کی نماز، تو ہم اس میں تیسری رکعت میں کیا ہے؟ تشہد کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد تشہد کے بعد ہم تشہد کرتے ہیں، پھر تیسری رکعت میں بھی ہم تشہد کرتے ہیں، دوسری میں بھی تشہد، تیسری میں بھی تشہد، کس میں؟ مغرب کی نماز میں۔ تو اگر ہم وتر کی نماز پڑھ رہے ہوں تو اس میں دوسری رکعت میں ہم کیا ہے؟ تشہد نہ کریں، دوسری رکعت میں تشہد نہ کریں، بلکہ تیسری رکعت میں سیدھا ہم جلسہ استراحت کریں اور ٹھہر جائے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں اور رکعت باندھ لیں، کس میں؟ وتر کی نماز میں۔ تو اسی لیے جب ہم 2 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہوں تو اس میں تو تشہد پڑھنا صحیح ہے، صرف وتر کی نماز میں تشہد پڑھنا نہیں ہے ہمارا۔ کب؟ دوسری رکعت میں، جب ہم 3 رکعتوں والی وتر کی نماز پڑھ رہے ہوں۔ اب دوسری رکعت کے دوسرے سجدے سے اٹھ کر دایاں پاؤں کھڑا رکھتے ہوئے بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر سیدھے بیٹھ جائے، اور دایاں ہاتھ دائیں گھٹنے پر رکھے اور اس کی انگلیاں کھلی اور قبلہ رخ ہو، اور اس دوران التحیات پڑھے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اور شروع التحیات سے اپنی انگلی کو حرکت دینا شروع کر دے۔ انگلی کو حرکت دینا یعنی آہستہ آہستہ حرکت دینا، ہمیں اس زور سے نہیں ہلانا ہے ہماری انگلی کو، ٹھیک ہے؟ التحیات للہ، جب ہم انگلی ہلاتے ہیں نا تشہد میں تو وہ شیطان پر لوہے کی گرس کی طرح اثر کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ لوہے کی گرس کی طرح وہ ہمیں دن بھر اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان الشیطان لکم عدو مبین، بے شک شیطان تو کیا ہے؟ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس کے باوجود ہم کیا ہے؟ اس کی باتیں سنتے ہیں، اس کی باتیں مانتے ہیں، تو اس چیز سے ہمیں بچنا ہے، اور وہ اس طریقے سے کرتا ہے تو ہمیں یہ سنت کو ادا کرنا ہے کہ ہم تشہد جب کر رہے ہو نا تو التحیات، انگلی کو حرکت دینا ہے ہماری، ٹھیک ہے؟ التحیات للہ سے پورا ختم ہونے تک انگلی کو حرکت دینا ہے، تاکہ اسے بھی مزہ چکے وہ ہمیں کتنا ستاتا ہے۔ پھر اس کے بعد دیکھیے درمیان تشہد میں اگر کوئی درود پاک پڑھنا چاہے تو جائز و ثابت ہے، پڑھ سکتا ہے۔ درمیان تشہد سے اللہ اکبر کہتے ہوئے تیسری رکعت کے لیے اٹھے اور رفع یدین کریں، یعنی دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر تک اٹھائیں جیسا کہ ابتدائی نماز میں کیا تھا۔ پھر سینے پر ہاتھ باندھ کر سورہ فاتحہ پڑھے، پھر رکوع کرے، پھر سجدے، اور اسی طرح چوتھی رکعت بھی مکمل کر دے۔
ٹھیک ہے، 3 مرتبہ ہمیں ہاتھ اٹھانا ہے. ایک تو تکبیر تحریمہ، جب ہم نماز شروع کرتے ہیں اللہ اکبر کہتے ہیں، پھر اس کے بعد رکوع میں جاتے وقت، پھر رکوع سے اٹھتے وقت. ٹھیک ہے، اور ہر نماز میں ہم اسی طریقے سے کریں گے. دوسری رکعت میں ہمیں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے، صرف تیسری رکعت میں اٹھانا ہے. پہلی رکعت میں اٹھائیں گے اور تیسری رکعت میں ہاتھ اٹھائیں گے. جب ہم سجدے سے اٹھتے ہیں نا دوسری رکعت کے، تو تیسری رکعت کے ہاتھ باندھنے سے پہلے اللہ اکبر یعنی رفع الیدین کرتے ہوئے ہمیں ہاتھ باندھنا ہے. پھر چوتھی رکعت میں ہم اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر نہیں ہاتھ باندھیں گے، صرف اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ باندھ لیں گے. اپنے ہاتھ کاندھوں تک نہیں اٹھائیں گے، رفع الیدین نہیں کریں گے. اب اس کے بعد دیکھیے آخری تشہد، آخری رکعت مکمل کرنے کے لیے تشہد کے لیے بیٹھے، مگر اپنا بایاں پاؤں دائیں پاؤں کے نیچے سے نکال کر اپنی بائیں جانب سرین پر بیٹھے. اسے تورک کہتے ہیں. اور التحیات اور کلمہ شہادت پڑھے. اس کے بعد یہ درود ابراہیمی پڑھے. یعنی سیکنڈ رکعت کے لیے ہم کیسا بیٹھ رہے تھے؟ لیفٹ پیر پہ بیٹھ رہے تھے نا بچھا کے، تو اس میں دونوں پیروں کو ہمیں نیچے رکھ دینا ہے. نیچے رکھنا ہے اور التحیات اور کلمہ شہادت پڑھنا ہے، اور اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھنا ہے. پھر جو بھی ہمیں دعا یاد ہو، یعنی کہ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. ٹھیک ہے، یہ پڑھ لیں. اب اس کے بعد بائیں سلام کہیں، پھر دائیں طرف چہرہ گھماتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، اور بائیں طرف چہرہ گھماتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے. پھر نماز سے فراغت کے بعد، نماز سے فارغ کے بعد بلند آواز سے اللہ اکبر کہیں. پھر 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہے، تاکہ ہماری نماز میں جو بھی غلطیاں ہو رہے ہو نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ تم نماز کے بعد اللہ اکبر کہہ کر 3 مرتبہ استغفر اللہ کہو. ہم خشوع و خضوع سے نماز ادا کرنے کی کوشش تو کرتے ہیں، لیکن اگر اس میں کوئی بھی چیز چھوٹ جاتی ہے تو پھر ہم 3 مرتبہ استغفر اللہ کہنے سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کیا ہے ہمارے اس کے درمیان ہونے والے گناہ کو بخش دیں گے. اور پھر یہ کہے کہ اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. ہم گوگل پر یا پھر یوٹیوب پر یا پھر کوئی باجی سے، ٹھیک ہے نا، ہنا باجی سے پوچھ لے کہ نماز کے بعد کے اذکار، جس کو نہیں معلوم ہے نماز کے بعد کے اذکار بول کے نکالے، سلام پھیرنے کے بعد کے اذکار. اور یہ سب کو پڑھنا ضروری ہے. نماز پڑھتے ہی ختم، ایک فریضہ ادا ہوا، جانماز اٹھائے اس کی جگہ پر رکھ دیے ہم. ایسا نہیں کرنا ہے. فرشتے جب تک ہم جانماز پر بیٹھتے ہیں نا، ہمارے لیے رحمت کی مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. تو ہمیں یہ اذکار پڑھنا ہے سلام پھیرنے کے بعد: اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہم انت السلام و منک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. پھر اس کے بعد ربی اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. پھر اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. پھر اس کے بعد اللہم لا مانع لما اعطیت منها ولا معطی لما منعت منها ولا ينفع ذا الجد منک الجد. پھر اس کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کہیں. پھر آیت الکرسی پڑھے. اس کے بعد قرآن مجید کی 3 سورتیں، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھے. اور بالخصوص فجر اور مغرب کی نماز کے بعد. اب دیکھیے میری دینی بہنوں، وہ کام جو نماز میں جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، باتیں کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے. ہم نماز میں باتیں ایک دوسرے سے نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران نماز صحابہ کرام کو خاموش رہنے کا حکم دیا اور گفتگو کرنے سے منع فرمایا. حضرت معاویہ بن حکم سلمہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہا تھا. ایک آدمی کو چھینک آئی تو میں نے نماز میں ہی یرحمک اللہ کہہ دیا. اس پر لوگوں نے مجھے گھورنا شروع کر دیا. پھر میں خاموش ہو گیا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے آپ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد کسی ایسے معلم کو دیکھا جو تعلیم دینے میں آپ سے بہتر ہو. اللہ کی قسم آپ نے مجھے نہ ڈانٹا اور نہ مارا، بلکہ فرمایا بلا شبہ نماز میں انسانی گفتگو جائز نہیں. اس سے معلوم ہوا کہ اگر غلطی سے کوئی کچھ کہہ دے تو نماز باطل نہیں ہوتی، چونکہ اللہ نے اس امت سے بھول میں ہونے والے گناہوں کو معاف فرمایا ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیے میری دینی بہنوں، نماز میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو نماز کا حصہ نہیں ہے. مثلا لیٹ کر سو جانا، بھاگنا شروع کرنا، کسی چیز کی طرف طویل مدت تک دیکھتے رہنا. جانماز میں نقش جو بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، بہت سارے لوگ اس میں گھورتے ہوئے لگ جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا ہے. اگر ایسی آپ کی عادت ہو تو ایسی جانماز آپ اختیار کریں جو پلین ہو، سادی ہو، جو آپ کی نماز کو نہ بھٹکائے. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ نماز پڑھے ہیں تو ایک آپ کے جانماز پر بھی نقش بنے ہوئے تھے، تو آپ نے حضرت عائشہ کو حکم دیا کہ اس جانماز کو ہٹا کر دوسری لا دو، تاکہ یہ مجھے مشغول کر رہی ہے، نماز میں کیا ہے، نماز میں خشوع و خضوع لانے کے لیے روک رہی ہے. تو اسی لیے ہمیں بھی ہٹا لینا چاہیے. پھر اس کے بعد نماز میں بوجھ اٹھانا، کھانا پینا وغیرہ یہ سب جائز نہیں ہے.
اگر کسی کا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا جان بوجھ کر کوئی لوگوں سے کلام کرتا ہے یا ارکان نماز میں سے جان بوجھ کر کسی رکن کو چھوڑ دیتا ہے تو بھی اس کی نماز ٹوٹ جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ جو کام نماز میں کبھی کر سکتے ہو، جس کو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا، چھوٹے بچے کو گود میں اٹھا لینا، اور یا نماز میں بہت زیادہ رونا، کھنکارنا، یعنی ایسا کر کے کسی کو کچھ مطلع کرنا ہے ہما کو، اگر کوئی سلام کر دے تو اشارتاً ہم جواب بھی دے سکتے ہیں ہاتھ کے ذریعے۔ اور اسی طریقے سے پھونکنا، پہلے کیا ہے مٹی پر نماز پڑھتے تھے تو کنکرے وغیرہ کو دور کرنے کے لیے پھونکتے تھے، تو ایسا بھی کرنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے سبحان اللہ، یعنی کہ امام کے ساتھ ہم نماز پڑھے ہو یا گھر میں ہی لیڈیز جماعت کے ساتھ نماز پڑھے ہوں اور نماز پڑھانے والے کوئی غلطی کر رہے ہو تو سبحان اللہ بوقت ضرورت کہنا جائز ہے۔ اسی طریقے سے سانپ اور بچھو کو مارنا، نماز میں دو سیاہ جانوروں کو مارنے کا حکم دیا گیا، یعنی سانپ اور بچھو کو مار دیا کرو۔ اسی طریقے سے چند قدم چلنا، حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تھے اور دروازہ بند ہوتا تھا تو میں آ کر دروازہ کھلواتی، یعنی کھٹکھٹاتی، تو آپ چل کر دروازہ کھولتے پھر نماز گاہ کی طرف لوٹ جاتے تھے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم گھر میں ہو، کوئی دروازہ کھٹکھٹا رہے ہو تو جا کر ہم کچھ دیر کے لیے نماز میں ہو تو دروازہ کھول کے پھر واپس ہم نماز اپنی کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اذان ہو رہی ہے نا، انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد درس ہم کنٹینیو کریں گے، 5 منٹ کا ہی درس ہو جائے گا۔
دیکھیے میری عزیز دینی بہنوں، امید ہے کہ آپ سب نے اذان کو سنا بھی ہوگا اور اس کا جواب بھی دیا ہوگا۔ تو اب ہم کیا جان رہے تھے؟ نماز کو توڑنے والی چیزیں، کہ جو نماز کا حصہ نہیں ہے، اگر ہم کرتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں، سوتے ہیں، کھاتے ہیں یا بھاگتے ہیں یا طویل مدت تک کسی چیز کو گھوڑتے ہیں یا وضو ٹوٹ جاتا ہے یا جان بوجھ کر کسی رکن کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ سب چیزیں نماز کو توڑنے کا سبب بنتی ہے۔ اور ایسے ہی وہ چیزیں جو ہم نماز میں کبھی کر سکتے ہیں، یعنی چھوٹے بچے کو گود میں اٹھانا، بہت زیادہ رونا، کھنکانا، پھونکنا، کوئی سلام کرے تو اشارتاً جواب دینا یا سبحان اللہ بوقت ضرورت کہنا، سانپ اور بچھو کو مارنا یا چند قدم چلنا، اور اسی طریقے سے کسی کو ہاتھ لگا کر مطلع کرنا کسی چیز کے بارے میں، ٹھیک ہے؟ ہاتھ لگا کر کسی کو ہم مطلع کر سکتے ہیں۔ دوران نماز بچے کا کمر پر سوار ہو جانا یا دوران نماز جوتیاں اتارنا یا سفر میں ہو، ہم کسی بھی حالت میں ہو، تو جب بھی ہمیں کیا ہے نماز کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم جوتیاں ادا کر کے نماز پڑھے، ہمیں کیا ہے گندگی کا ڈر ہو تو ہم نماز میں اتار بھی سکتے ہیں اس خیال سے۔ اور اسی طریقے سے نماز میں اگر جمائی آتی ہے تو جمائی کو روکنا چاہیے، جمائی شیطان کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے؟ پانچوں وقت کی نمازوں پر پابندی واجب ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، تم اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، اور اگر کوئی ایک فرض نماز چھوڑتا ہے تو وہ تمام نماز ترک کرنے والوں کے مانند ہے، یعنی اس کی بقیہ نمازیں قبول نہیں ہوگی۔ اگر ہم کیا ہے 4 نمازیں پڑھ رہے ہیں، دن رات میں 5 نمازیں پڑھ رہے ہیں نا، ایک نماز چھوڑتے ہیں، 2 نمازیں چھوڑتے ہیں، تو گویا کہ ہماری پوری نمازیں ہی ہم نے چھوڑ دی، ٹھیک ہے؟ بقیہ نماز ہماری قبول نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کا کوئی عمل خیر مقبول ہوگا۔ یا نماز چھوڑ رہے ہیں ہم صدقہ دے رہے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں ہم زکوٰۃ دے رہے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں ہم روزہ رہ رہے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں ہم قرآن سکھا رہے ہیں، نماز چھوڑ رہے ہیں ہم کوئی بھی نیک عمل کر رہے ہو، تو ہمارا وہ عمل خیر قبول نہیں ہوگا جب تک کہ ہم نماز کی پابندی شروع نہ کریں، کیونکہ اسی کا وجوب ہمیں ملتا ہے، قصدن نماز کی ادائیگی نہیں ہوگی۔ اگر ہم جان بوجھ کر ہمیں معلوم ہے نا کہ نماز فرض ہے، پھر بھی ہم جان بوجھ کر نماز چھوڑتے ہیں تو بہت بڑے گناہ کا سبب بنتا ہے، ہمارا کوئی بھی نیک عمل قبول نہیں ہوتا۔ میرے دینی بہنوں، ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی پابندی کریں۔ دیکھیے ایک آدمی اور ایک مسلمان اور ایک کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہی ہے، یہ بار بار ہم نے لیکچر میں سنا، تو اسی لیے ہم اپنے دین سے خارج نہ ہو بلکہ پانچوں نمازوں کو ہم ادا کریں، فرض نماز کیوں نہ ہو پڑے، کیونکہ جو بھی فرض نمازیں چھوڑتے ہیں اسلام میں اسے سخت سزا دی گئی ہے، بعض جگہ قانون بنایا گیا ہے، بعض علماء نے کہا ہے کہ اسے کوڑے مارے جائے، نماز جو آمدن کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں پڑھتا ہے، بعض علماء نے کہا ہے کہ اس پر اتنی سختی کی جائے کہ وہ اسے جیل میں بند کر دیا جائے، اور بعض علماء نے کہا کہ اسے تو قتل کر دینا چاہیے، کیونکہ جب کوئی انسان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں صحت و تندرستی کے باوجود نماز چھوڑنے والے کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی نماز چھوڑتا ہے تو اگر وہ نکاح کا گواہ بن رہا ہے تو نہیں بن سکتا، کسی بھی چیز کی گواہی اس کی قبولی نہیں کی جائے گی، اور نہ کسی مسلمان کے لیے جائز ہے کہ وہ اس کے ساتھ کھائے پیے اور نہ اس کے ساتھ ایک چھت تلے رہے۔ تو اسی لیے ہم جب ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھتے ہیں نا، تو سب سے پہلا حق کیا ہے؟ ہم ایک دوسرے کو نماز کی پابندی کرنے والا بنائیں۔ آج ہم سب عہد کریں کہ ہم بھی نماز انشاءاللہ پڑھیں گے، اور ہمارے بھائیوں کو بھی ہم اپنے نماز پڑھنے کی تلقین کریں گے، ہمارے دوستوں کو بھی، کیونکہ نماز کا چھوڑنا کیا ہے؟ عذاب، قبر کے عذاب کا ایک سبب بنتا ہے۔ نماز کا چھوڑنا کیا ہے؟ انتہائی برے شخص کے حال میں قیامت کے دن ہم سے ملے گا۔ اسی طریقے سے جو نماز کو چھوڑتا ہے وہ نفسانی خواہشات میں لگا دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہاری ایک نماز چھوٹ جائے، عصر کی نماز، تو گویا ایسا کہ تم نے اپنی مال و دولت سب کچھ چھوڑ دیا ہو، سب کچھ تمہارا ہلاک ہو گیا ہو، لٹ گیا ہو۔ جس کی نماز فوت ہو جائے وہ گویا اس دنیا کی مال و دولت سے لٹ گیا ہو، تو دنیا کی تمام چیزیں کیا ہیں؟ ہم سے چھوٹ جا رہے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑا نقصان کیا ہے کہ ہماری دنیا بھی جائے گی اور ہماری آخرت بھی جائے گی، اور اس کا ہمیں احساس تک نہیں رہتا۔ بعض لوگوں کو کیا ہے کہ دنیا میں جو بھی مصیبت آتی ہے سب کی ہوشیاری رہتی ہے، سب کی سمجھ رہتی ہے، لیکن دین کا کچھ مصیبت آ جائے، دین میں کچھ کمی ہو جائے تو اس کا احساس تک نہیں رہتا۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ دعا کرتے تھے وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي دُنْيَا، مصیبت ہے نا، اور دنیا کو ہمارا بڑا مقصد نہ بنا دے، ٹھیک ہے؟ دنیا کو ہمارا بڑا مقصد نہیں بنانا ہے۔ اے مسلمان، نماز چھوڑنے کی سزاؤں میں یہ بھی ہے کہ نماز چھوڑنا شیطان کا بندے کے دل و دماغ پر چھا جانے کا سبب ہے۔ اسی طریقے سے نماز چھوڑنا امانت میں خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمیں امانتوں کا حفاظت کا ذمہ دیا ہے، اور سب سے بڑی حفاظت کیا ہے؟ نماز کی حفاظت، جس کو اللہ نے کہا کہ مومن تو وہ ہوتے ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ تو اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نمازوں کی حفاظت کریں۔
آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو پانچوں نمازوں کو وقت پر ادا کرنے والا بنائے اور نمازوں کی غفلت سے بچائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے اور ہم نے جو بھی سنا ہے ان سب پر عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے. آمین. کچھ سوالات ہے کہ وطر کی نماز کا طریقہ بتلا دے. وطر کی نماز کا طریقہ ہم 3 رکعت اگر پڑھے ہو تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد تیسری رکعت میں ہم صرف تشہد نہ کریں. پھر دوسری رکعت میں ہم تشہد نہ کریں، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائے اور تیسری رکعت میں رکوع جانے سے پہلے یا رکوع جانے کے بعد ہم دعا قنوت پڑھ سکتے ہیں، اللہم اہدنی فیمن ہدیت یا اللہم انا نستعینک. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد اپنی نماز کو سجدے میں جائے، کنٹینیو کرے، سلام پھیر لے. پھر دوسرا کیا ہے، کیا فرض نماز کے سجدوں میں دعائیں کی جا سکتی ہیں؟ نہیں. فرض نماز کے سجدوں میں اگر ہمیں دعائیں کرنا ہے تو صرف عربی میں دعائیں کرنا ہے، عربی زبان میں. اسی لیے آپ فرض نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھیں اور ان سجدوں میں، سنت یا نفل کے سجدوں میں آپ جو دعائیں جو کر سکتے ہیں کر لیں. سسٹر ٹھیک ہے خدیجہ فاطمہ، جی. ریکارڈنگ اسٹاپ کر دیے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ اپنا کویشچن آنسر سیشن اسٹارٹ کر سکتی ہیں. اوکے ٹھیک ہے، چلیے نمازیں پڑھ لیں آپ سب. السلام علیکم.